ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة۔ کے بعد جمعہ کے لیے کوئی غسل کرنے لگا تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ غسل کیونکہ جمعہ کے لیے کر رہا ہو۔ اس کے علاوہ کھانا پینا، گھریلو دوسرا کام، صفائی بھی جمعہ سے پہلے بلکہ جمعرات کو ہی کر لینا چاہیے۔ جتنا حلال کام ہے تمام حلال کام اذان جمعہ کے بعد کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ یہ فتویٰ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ فتویٰ یہ مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ آج میوات میں لوگ مارے جا رہے ہیں، گجرات میں برا حال ہے، سفر کرنا مشکل ہے، سبھی آدمی ٹی وی چینلوں میں لگا ہوا ہے، سب آدمی اخبار دیکھتا ہے اور افسوس کرتا ہے اور چوراہے پر بیٹھتا ہے، گھروں میں ذکر کرتا ہے فلاں جگہ ایسا ہو گیا، فلاں جگہ ایسا ہو گیا۔ کہاں کیسا ہو گیا اس سے آپ کو کیا مطلب ہے؟ آپ کو اپنے تقوی سے مطلب ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کہتا ہے، بار بار قرآن مجید کہتا ہے واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ہر آدمی کو متقی بننے کے لیے اللہ نے حکم فرمایا۔ ہر آدمی کے متقی بننے کا مطلب ہے آپ اپنا کام کیجئے، اپنا کام کر کے بازو والے کو پھر وہی کام کی آپ تعلیم دیجئے۔ ہم اپنا کام نہیں کر رہے ہیں اور کسی کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے، وہ حادثہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہم بھی اللہ کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے خلاف کام کوئی بھی کرے گا تو وہاں ہوگا۔ آج یہ بات لوگوں کو بتاتے ہیں تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خالی عبادت کی بات ہوتی ہے، خالی تذکرہ ہوتا ہے، ہمیں دین سنوار لے، ہمیں نماز پڑھ لے۔ اسی کا تو اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہم نماز اچھا سے پڑھیں گے، معاملات اچھا کریں گے، اللہ کے سرکل میں رہیں گے، اللہ کے نبی کے سرکل میں رہیں گے، قرآن کے سرکل میں رہیں گے، حدیث کے سرکل میں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن اللہ کے خلاف کام کر کے ہم کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے فتویٰ سمجھ لیجئے، اور بیچ میں بھی یہ بات کہوں گا کہ جمعہ کی نماز کے لیے سوائے غسل جمعہ کے علاوہ جتنا کام ہے، سارا کام، کھانا پینا، دوسرا دنیاوی کام، چلنا، تجارت، بے، دکان کھولنا، دکان میں لین دین، جتنا ہے، جتنا حلال کام ہے سب حرام ہے، حرام۔ مسلمان کھلے طور پر جمعہ کے دن حرام کام کر رہا ہے، مسلمان کھلے طور پر جمعہ کی اذان ہوتی ہے اور تجارت کر رہا ہے، مسلمان کھلے طور پر جمعہ کی اذان ہو رہی ہے اور کسی اور کام میں لگا ہوا ہے، مسلمان کھلے طور پر اپنے معاملات اور لین دین کر رہے ہیں۔ لیکن کسی کو یہ پتا نہیں ہے کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، قرآن نے کہہ دیا ہے، جمعہ کا خطیب وہ بار بار کہہ رہے ہیں، امام بار بار کہہ رہا ہے کہ جلدی سے جمعہ کی نماز میں حاضر ہونا چاہیے آپ کو۔ جو جمعہ کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے جلدی سے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر لعنتیں برساتے ہیں۔ قرآن لعنت کرتا ہے، حدیث لعنت کرتی ہے، علماء لعنت کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں کان میں آواز نہیں جا رہی ہے۔ پھر آپ کہیں گے کہ 1:25 پر ختم کر دیجئے۔ بھائی کیسے ختم کرو 1:25 پر؟ ہم کو بیان کے لیے آپ نے رکھا کس لیے؟ کہ ہم آپ کو سمجھائیں، تو آپ حاضر رہیں گے تبھی تو آپ کو سمجھائیں گے۔ آپ حاضر ہی نہیں ہوتے۔ جمعہ کی اذان سے 15 سے 10 منٹ پہلے امام، مؤذن، خطیب اور مقتدی سب کو آ جانا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فجر کی نماز کے بعد سے ہی جمعہ کے لیے تیاری کر لیتے تھے۔ مدرسہ میں جمعرات کے دن آدھے دن کی چھٹی دی جاتی ہے، پورے دنیا کے مدرسے میں چھٹی دی جاتی ہے، وہ اس لیے دی جاتی ہے کہ جمعرات کے دن سے لے کر اور جمعہ کی فجر کی اذان تک کے گھنٹے میں بچے نہا لیں گے، کپڑے دھو لیں گے، صاف صفائی کر لیں گے، گھر میں جھاڑو دے لیں گے۔ گھر کو صاف کرنے کا جمعہ کا دن نہیں رہے گا،
گھر کی صفائی، کپڑے کی صفائی جمعہ کے دن نہیں رہے گی۔ جمعہ کے دن فجر کی اذان سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کے لیے مخصوص ہے۔ اس لیے مدرسوں میں جمعرات کے دن چھٹی دی جاتی ہے کہ مدرسے کے بچے یہ سیکھیں کہ آپ کو صاف صفائی، کپڑا دھونا اور گھر کا جو کچھ بھی ہے آپ جمعرات کے دن شام میں آدھے دن میں کر لیجیے، اور جمعہ کی رات جب آتی ہے تو سورج غروب ہوتے ہی آپ رات میں بھی عبادت کیجیے، فجر کی نماز پڑھیے اور جمعہ کے لیے حاضر ہو جائیے۔ کسی کے کان میں کچھ جاتا ہوتا نہیں ہے، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا مطلب ہے اس کا۔ بس آؤ کا مطلب ہے کہ ہم جمعہ کے دن اذان ہوتی ہے کام میں لگے رہتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ اس کی تجارت برباد ہو جائے، اس کی جوانی برباد ہو جائے، اس کا معاملہ بگڑ جائے۔ ہمارے لیے جمعہ کے دن جمعہ کے مسجد بددعا کرتی ہے اور فرشتے بددعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب کچھ ہوتا ہے تو یا اللہ گجرات میں ایسا ہو گیا، یا اللہ فلاں کچھ کر دیجیے۔ سنے گا ہمارے اللہ؟ نہیں سنے گا میرے دوست بزرگوں۔ جب ہم نہیں سنتے ہیں تو اللہ کہاں سے سنے گا؟ قرآن مجید میں رب کائنات نے فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ مجھے یاد کرو گے میں آپ کو یاد کروں گا۔ آپ اللہ کو کہاں یاد کر رہے ہیں؟ ہماری مرضی سے اللہ کو یاد کر لے رہے ہیں۔ موقع ملا نماز پڑھ لی، موقع نہیں ملا بعد میں نماز کو دوسرے نمبر پر رکھ دیا، مسجد کو دوسرے نمبر پر رکھ دیا، مسجد کے امام اور خطیب کو دوسرے نمبر پر رکھ دیا، اللہ اور اللہ کے رسول کے کام کو سیکنڈری نمبر آپ نے دے دیا، دنیا کے کام کو اول نمبر پر آپ نے دے دیا، اور دعا مانگ رہے ہیں۔ لمبی لمبی دعائیں مانگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، قانون سے کام کرنے سے فائدہ میرے دوست بزرگوں۔ جمعہ کے دن فجر کے بعد اگر آپ صحابہ کی نقل نہیں کرتے ہیں اور آ کر کے اگر آپ صحابہ جیسا مسجد کو نہیں بھرتے ہیں تو کم سے کم جمعہ کے خطبہ سننے کے لیے خطبہ اردو خطبہ ہونے سے 15 منٹ پہلے تو مسجد کو بھر لو، اتنا تو کر لو میرے دوست بزرگوں۔ آدھا وقت تو آپ کے آنے میں گزر جاتا ہے، 1:15 تو آپ کے آنے میں ہو جاتا ہے، 15 منٹ اور 10 منٹ میں لمبا واقعہ اور چھوٹا واقعہ اور حدیث اور قرآن کی شرح ہم آپ کو کیا بتائیں گے؟ آپ سے میں کہہ رہا ہوں، دوسرے سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ لہٰذا جمعہ کے لیے آپ لوگ پہلے آئیں گے تو باتیں اچھی کہی جا سکتی ہے، اگر پہلے نہیں آئے تو یہ رسم ہے، پھر آئیے نماز پڑھ لیجیے چل دیجیے، یہ ایک رسم ہو گیا اور رسم اللہ کو منظور نہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، قرآن مجید اپنے نبی کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، کہہ دیجئے اے میرے نبی ان کافروں سے مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے معبود کی پرستش نہیں کریں گے، ہم تمہارے معبود کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے۔ اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ ہمیں اور ہمارے تمہارے اندر میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کفار مدینہ کفار مکہ حضور کے پاس آ کر کیا بولے تھے کہ فطرہ مت کیجیے۔ حضور نے جب دین اسلام کی تعلیم دیا تو پچھلے جمعہ کہا تھا باپ بیٹی میں، باپ بیٹے میں، ماں میں، خاندان میں کوئی مسلمان ہوا کوئی غیر مسلم رہا، اس لیے گھر گھر میں تنازع جو ہوا تو مشرکین مکہ جمع ہو کر کے کہا کہ بھائی یہ محمد تو بہت برا کام کر رہا ہے، نعوذ باللہ، ان کو بولو ذرا سدھر جانے کے لیے، ان کو بولو کہ بھائی تم ہماری بات مانو ہم تیری بات مانتے ہیں۔ وہ بھی اتحاد کی بات کیے تھے، وہ بھی مصالحت کی بات کی تھی، انہوں نے بھی کہا تھا کہ بھائی ایسا ہے کہ ہم جو ہے ہمارے معبود کی آپ پوجا کیجیے اور آپ کے معبود کی ہم پوجا کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اتر آیا، جبرائیل امین نے آئے، کہا ہے میرے نبی جو لوگ گھر واپسی کی بات کر رہے ہیں، یہ گھر واپسی کی بات کیا تھا ان لوگوں نے، وہی چرچا ہے، کوئی دوسرا چرچا نہیں ہے۔ آج جو ہنگامہ ہے ہمارے مخالفین کی طرف سے وہ ہم کو جگا رہے ہیں، وہ ہم کو چرچا میں لا رہے ہیں کہ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، 1400 سال پہلے کا مسئلہ ہے۔ نبی کے صاحب نے کہا گھر واپسی کر لیجیے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ کیوں اتنی آیت نازل ہوئی؟ اسی لیے آئی کہ ان لوگوں نے پیشکش کیا تھا کہ آپ میری بات مان لیجیے، آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں، ہمارے پوجا پاٹ کے لیے آپ تیار ہو جائیے اور آپ کی اللہ کو ہم مان لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تعلیم دینے کے لیے ہم بھیجے ہیں. یہ میری مرضی نہیں ہے. قل کی تفسیر میں علامہ مفسر علامہ حقانی رحمت اللہ علیہ نے ایک نقطہ یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کے نبی سے اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون. تو قل کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری مرضی نہیں ہے. شریعت کے پیش کرنے میں اللہ کے نبی کی بھی مرضی نہیں ہے, نہیں تھی. محمد بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے جب تک کہ جبرائیل امین نہ آ جاتے. اللہ تعالیٰ جب آ جاتے, اللہ تعالیٰ جبرائیل کے ذریعے سے اپنا کلام جب پیش کرتے, حکم کرتے یہ کہو تو حضور کہتے تھے, اور کہتے تھے کہ یہ مت کہو تو حضور اس کو منع کرتے تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ قل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب مشرکین مکہ نے کہا ہماری بات آپ مان لو, آپ کی بات ہم مان لیتے, تو آپ خاموشی اختیار کیے, آپ نے کچھ جواب نہیں دیا. جبرائیل امین کے آنے کا انتظار کیا. جبرائیل امین آئے. جبرائیل امین نے کہا کہ اے نبی آپ ان لوگوں کو جو آپ سے سمجھوتا کی بات کر رہے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنی مرضی کی ڈفلی نہیں بجاتا ہوں, میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. میرے اللہ نے جس کام کے لیے حکم دیا ہے میں تو وہی کروں گا. سورج اور چاند دونوں ہاتھ میں رکھ دو, اللہ کا حکم ہے کہ تم لوگوں کو برائی سے بچا لو, جہنم کی آگ سے بچا لو, لوگوں کو میری طرف بلاؤ اور دعوت دو, بت کی پوجا کرنے سے منع کرو, برے کام کرنے سے منع کرو, عورتوں کو زندہ دفن کرنے سے منع کرو, اور بچوں کو ان کے پیٹ میں دفن مارنے سے منع کرو. یہ لوگ کرتے تھے ایسا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا میری مرضی کچھ نہیں چلتی ہے, اللہ کی مرضی چلتی, مگر ہم لوگ ہماری مرضی چلتی, میری مرضی. میں سیدھا ہو جاؤں گا, نہاؤں گا, دھوؤں گا, جمعہ کی اذان ہو گئی ہو جانے دو, سے کیا مطلب ہے مجھے, اطمینان سے جاؤں گا, پھر آدھا کام کروں گا, آدھا کام چھوڑ کر مسجد میں جاؤں گا, امام صاحب کی جھٹ پٹ نماز پڑھوں گا, سنت پہ نہیں پڑھوں گا, کچھ بھی نہیں کروں. نہ نماز کے بعد رکنا چاہتے ہیں نہ نماز سے پہلے مسجد. میری مرضی. ارے بھائی جب آپ کی مرضی ہے تو اللہ کی بھی تو مرضی چلے گی نا. اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ. جس نے مجھے یاد کیا میں اس کو یاد کروں گا, اور جو مجھے ٹھکرایا میں اس کو نیست نابود کر دوں گا. قرآن کی آیت ہے اِذَا نُودِیَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. تو میں نے بتا دیا کہ یہ میرا کہنا نہیں ہے بلکہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے. دنیا کا تمام مفسر ہر فرقے کا عالم یہ بتاتا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ کی تشریح میں یہ ہے کہ اذان کی آواز, اللہ اکبر, مؤذن نے جمعہ کے لیے اذان کی آواز پکاری, اور اس کے بعد سے کھانا حلال تھا اب حرام ہو گیا, سونا حلال تھا اب حرام ہو گیا, تجارت کا خاص طور سے ذکر ہے وہ حلال تھا, تجارت حلال تھی اب وہ حرام ہو گیا, سوائے غسل جمعہ کے غسل کے لیے چھوڑ کر دنیا کا تمام حلال کام حرام ہو جاتا ہے. اور ہم کو سمجھ میں نہیں آتا, کان میں بات نہیں گھستی ہے کہ جمعہ کی اذان ہوتے ہی ہمیں مسجد میں آنا چاہیے. ہماری مرضی ہے, آپ کی مرضی ہے تو پھر دنیا میں جو ماحول بن رہا ہے یہ ہمارے ہی کام سے ہو رہا ہے, ہماری حالات سے ہو رہا ہے. گجرات کا مسلمان مارا نہیں جاتا, ضرور وہاں کوئی اللہ کی مخالفت ہو رہی ہے. میوات کے اندر مسلمان نہیں مارا جاتا, ضرور وہاں کوئی اللہ کی مخالفت ہو رہی ہے. ایک بزرگ سے فجر کی نماز کے بعد پوچھا کہ صاحب آپ اس کے چائے پیتے اس کے بدن کپڑے پر تھوڑی چائے گر گئی. تو سامنے والا بزرگ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, لگتا ہے کہ تم نے فجر کی نماز آج نہیں پڑھی ہے. تو وہ بزرگ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت والا محترم, آپ کیسے سمجھے کہ فجر کی نماز میں نے نہیں پڑھی؟ دونوں بزرگ ہی ہے, آپ کیسے سمجھے کہ فجر کی نماز ہم نے نہیں پڑھی ہے؟ کہا جو شخص نماز خلوص دل سے حلال روزی کھا کر بدن میں حلال روزی رکھ کر نماز فجر پڑھتا ہے تو فرشتہ فجر کی نماز کے بعد اس کے کپڑے, اس کے بدن
اور بدن کے تمام پارٹس کی حفاظت کے لیے بدن کے ہر حصے پر ایک ایک فرشتہ متعین ہو جاتا ہے اور اس کو سورج غروب ہونے تک اس دن کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ سانپ اس کی حفاظت کرے گا، کتے اس کی حفاظت کریں گے، بلی اس کی حفاظت کرے گی، شیر اس کی حفاظت کرے گی، اور نوچ ناچ کر کھانے والے شریر لوگ اس کی حفاظت کریں گے۔ اور اگر کسی کی حفاظت کہیں پر نہیں ہوتی ہے، کرتا پاجامہ پگڑی سے کوئی عالم اور مولانا اور مومن نہیں بنتا، بلکہ تقوی دل کی گہرائی سے ہوتا ہے۔ ضرور تم نے فجر کی نماز چھوڑی ہے، تیرے کپڑے کی حفاظت کرنے والا فرشتہ تیرے پاس نہیں ہے، اس لیے تو نے چائے پی اور اعلان کر دیا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے کہا صحیح بات ہے جی، میں معافی مانگتا ہوں، صحیح بات ہے، میں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے، آنکھ لگ گئی اور ہم نے نماز نہیں پڑھی، چھوڑ دی۔ یہ ہے نماز، یہ ہے عبادت۔ آپ اللہ کا بن جائیے تو اللہ آپ کا بن جائے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوگا اللہ اس کا ہو جائے گا۔ پھر اللہ کہتا ہے تو ایک بارش آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں، تو چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ ایک بارش کے بعد ایک ہاتھ اور چل کر دوڑ کر آنا، اور جب دوڑ کر میں آتا ہوں تو اس کے میں آنکھ بن جاتا ہوں۔ جس کی آنکھ خدا ہو جائے اس کی آنکھ کو کوئی کیسے پھوڑ سکتا ہے؟ جس کی کان خدا بن جائے اس کے کان کو کوئی کیسے پھوڑ سکتا ہے اور توڑ سکتا ہے، کاٹ سکتا ہے؟ جس کا ہاتھ رب کائنات بن جائے اس کے ہاتھ کو کوئی مڑوڑ کیسے سکتا ہے؟ جس کا پاؤں رب کائنات بن جائے اس کے پاؤں پر لاٹھی کوئی کیسے چلا سکتا ہے؟ اور جس کے بدن کے پورے حصے کی حفاظت کا فرشتہ اللہ مقرر کر دے، اللہ کی نگرانی میں ہے، اللہ ولی المومنین، اللہ اس کا محافظ اور نگہبان ہے، اللہ اس کے جسم کو خون کیسے بہا سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گے پیغمبر کیسے مارے گئے؟ زکریا علیہ السلام کو آڑے سے کیوں چیر دیا گیا؟ کہا وہاں پر یہ غلطی ہوئی تھی، بتایا تھا ایک جمعہ آپ کو، پیغمبر ہو کے انسان کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے، اسی لیے اللہ کے عذاب ادا۔ جب اللہ اپنی گرفت پیغمبر کو بھی دے لیا، جب اللہ اپنی طرف سے پکڑ پیغمبر کو بھی نہیں چھوڑا، تو ہم اور آپ کون سے ہیں؟ یونس علیہ السلام کو مچھلی پیٹ میں کیوں لے لی؟ اس کی غلطی مفسرین نے لکھی ہے۔ پیغمبر زمانہ ہے، یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے قوم کی طرف بھیجا تھا، اس لیے کہ دین کی بات بتائے گا۔ تو دین کی بات بتاتے بتاتے بہت تنگ آ کے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور کہا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، لوگ بات مانے نہیں۔ یونس تو صحیح نہیں کہتا، غلط بات کہتا ہے، تو غصہ میں آ گئے۔ یونس علیہ السلام جب اتنی بات کہتا ہوں مانتے نہیں ہے تو پھر چلو اب بستی کو چھوڑ دو۔ اللہ کا حکم کا انتظار نہیں کیا، یونس علیہ السلام غصے میں آئے اور اس کے بعد نینوا شہر کو چھوڑ دیا۔ تو آپ سمندر کے کنارے جب بتا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی پکڑ آپ کی فرمائی کہ سمندر میں آپ گرے اور مچھلی نے آپ کو کھا لیا۔ مفسرین نے لکھا ہے حکم الہی کا انتظار نہیں کیا یونس نے، یہ غلطی تھی یونس علیہ السلام کی، اور اللہ کہتا ہے میرے بندے تیری ہدایت کے طریقہ کار کا انتظار کر رہا تھا اور تو نے بات نہیں مانی۔ جب آندھی طوفان سے عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ سے ان کی قوم نے کہا کہ یونس جو کہہ رہا تھا وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ سب مل کر کے دعائیں کی اور کہا کہ یا اللہ میں یونس کے اللہ پر ایمان لاتا ہوں، سب کے سب ایمان لے آئے تو امتی بچ گئے اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ یہ غلطی تھی میرے دوستو، گرفت پیغمبر کی بھی ہوئی ہے۔ زکریا علیہ السلام کو وہاں پر درخت نے جگہ دے دیا، جب ان کے مخالفین دوڑا رہے تھے فلسطین کی زمین پر، تو ان کو زکریا علیہ السلام نے کہا درخت کو، اے درخت
مجھے جگہ دے دے تو درخت دو ٹکڑا ہوتا ہے اور اس میں ہول بنتا ہے. زکریا علیہ السلام اس میں گھستے ہیں اور درخت کہا کہ جو مجھے چھپا لے, تو درخت نے چھپا لیا. لیکن یہاں غلطی کیا ہوئی, چیر کیوں دیا گیا آڑے سے؟ تو کہا کہ شیطان, جب زکریا کی دعا درخت سن سکتی ہے, اللہ نے درخت کو چیر دیا, تو اللہ نے فرمایا کہ چیر دینے کا کام اس لیے ہوا کہ توکل علی اللہ وہاں پر حضرت زکریا کا ختم ہو گیا تھا. اس نے درخت سے مدد مانگی تھی, اللہ سے مدد مانگنا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے, اور آگ بھی کہہ رہی ہے اور پہاڑ بھی کہہ رہا ہے, فرشتے ابھی آ رہے ہیں, جبرائیل بھی کہہ رہا ہے اے ابراہیم مجھے بتائیے تو میں ان پوری بستی کو خاک میں ملا دوں آگ اور جلا دوں. یہ آگ آپ کو کچھ نہیں کر سکتی, کیا میں آپ کی مدد کروں؟ پہاڑ, دریا, ہوا, چاند, دوسرے تمام مخلوقات ابراہیم علیہ السلام سے بات کر رہی ہیں اور یہ کہہ رہے درخواست, آپ مجھے حکم دیجئے تو اس قوم کو میں برباد کر کے رکھ دو, نمونی قوم کو ختم کر کے رکھ دو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں, اگر میرا خدا میرے حق میں اگر موت اسی جگہ لکھی ہے تو کوئی میں وہ موت کو روک نہیں سکتا. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, اللہ کے حکم سے موت نہیں آ سکتی ہے, موت آئے گی وہ مقرر ہے. خدا بند قدوس جائے گا تو میں مر جاؤں گا, میں غیر مخلوق سے مدد نہیں لوں گا, کسی سے مدد نہیں لیا, اللہ سے مدد لیا, توکل علی اللہ کیا تھا. رب کائنات نے آپ کو گلے گلزار کر دیا کہ اللہ سے مدد مانگی تھی تو ابراہیم کو اللہ نے گلے گلزار آپ کو کر دیا, جلنے نہیں دیا. 40 دن آگ میں رہے, لوگ سمجھ رہے تھے ابراہیم جل کر خاک ہو گئے, لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہی آگ اندر سے گلے گلزار پاک ہو چکا تھا. اللہ نے آگ کو حکم دیا تھا, قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. میں نے آگ سے خطاب کر کے کہا اے آگ تو اس ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا, اتنا ٹھنڈا نہیں ہونا کہ اس میں ٹھٹر جائے, اتنا گرم نہیں ہونا کہ اس میں جل جائے, تیری جلانے کی صفت ختم کر دے, باغیچہ اور خوشنما باغ بن جا. 40 دن تک ابراہیم علیہ السلام آگ میں نہیں جلے, باغ میں گھومتے پھرتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہے. ہم اللہ والے بنیں گے تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا. ہم ہیں, ہر جمعہ میں آپ کو کہا جا رہا ہے 15 منٹ 10 منٹ پہلے آئیے, آپ سنتے ہی نہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ سنتے ہی نہیں ہیں, اپنا کام چھوڑتے ہی نہیں ہیں, اپنا کاروبار چھوڑتے ہی نہیں ہیں. اذان جمعہ کے بعد حرام ہے کھانا پینا, حرام کھانا, حرام دوسری جگہ جانا, حرام تجارت, حرام ہر جائز کام حرام ہے. دنیا کا سب خطیب بول رہا ہے, آپ کو بھی بول رہے ہیں, آدھا گھنٹہ 20 منٹ ملتا ہے, دنیا میں تو کہیں ملتا نہیں ہے کچھ سننے سنانے کا. ایک مسجد ہی کوئی جگہ ہے, نہ پاکی کا مسئلہ معلوم ہے, نہ ناپاکی کا مسئلہ معلوم ہے, نہ بیوی کے پاس جانے کا مسئلہ معلوم ہے, نہ آنے کا مسئلہ معلوم ہے, پاک رہتے ہیں کہ ناپاک رہتے ہیں, وضو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, غسل ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا ہے, غسل کیسے کرنا چاہیے, تیمم کا کیا مطلب ہے, تیمم کیسے کرنا چاہیے, وضو کب کرنا چاہیے, تیمم کب نہیں کرنا چاہیے, باب الطہارت کا کیا مطلب ہے, بال رکھنے کا کیا مطلب ہے, لباس کا کیا مطلب ہے, اور رہائش کا کیا مطلب ہے. شریعت نے پوری وضاحت کے ساتھ کتابوں میں بیان کیا ہے. یہ سب باتیں صرف کتاب کی ہے, یہ سب باتیں کی صرف الماری اور گوری اور کیا کہتے ہیں بیرو کی زینت کی ہے, یا علماء کے سینے میں رہنے کی ہے, یا لوگوں کو بتانے کی ہے. جمعہ کا خطبہ کس لیے رکھا گیا ہے, تاکہ خطیب یہ بتائے گا اور سمجھائے گا. آپ آتے ہیں آدھا گھنٹہ گزار کر کے, ملتا ہے 10 منٹ. ادھر سے تجارت کرنے والے لوگ, آفیسیل میں جانے والے لوگ, آفس میں کام کرنے والے بیچارے نمازی لوگ, وہ چاہتے ہیں کہ جلدی نماز ختم ہو جائے, ملتا ہے صرف 15 منٹ. 15 منٹ میں آپ کو سجدہ سہو کا مطلب بھی بتا دوں, آپ کو تیمم کا مطلب بھی بتا دوں, آپ کو شریعت کا پورا کھول کر پلا دیتا ہے. کوئی خطیب نہیں ہو سکتا میرے دوست بزرگوں, آپ وقت لے کر کے آئیے.
ایک واقعہ لمبا ہوتا ہے، وہ لمبا واقعہ کو بتانے میں وقت لگتا ہے، سمجھانے کا مطلب ہوتا ہے فور ایگزامپل آپ کو کچھ مثالیں دی جاتی ہے، آپ کو سمجھایا جائے گا لیکن آپ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ جب تم اللہ کی نہیں مانو گے، نبی کی نہیں مانو گے، قرآن کی نہیں مانو گے تو اس نبی کی لعنت کہاں جائے گی، اس قرآن کی آیت کی لعنت کہاں جائے گی، اور جمعہ کی نماز کی اذان کی لعنت کہاں جائے گی، جمعہ کی مسجد کی اذان لعنت کہاں جائے گی۔ اتنی مسجدیں ویران ہو رہی ہے، آپ کو کیا حدیث علماء نہیں سناتے کہ فجر کی اذان ہوتی ہی سورج نکلتا ہے تو سورج یہ کہتا ہے یا اللہ تیری عبادت کرنے والوں کے لیے مجھے مخصوص کر دے، آج کے دن جو تیری عبادت کرتا ہے اس کے گھر میں، اس کے اولاد میں، اور اس کے کھانے پینے میں، اس کی روزی میں یا اللہ برکت عطا فرما۔ سورج بھی بددعا اور دعا کرتا ہے، ہم کو سورج کے دعا بددعا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مسجد کے دعا بددعا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنی مرضی سنتے ہیں ختم ہو گیا۔ آتے ہیں 15 منٹ کے بعد، موضوع رہتا ہے لمبا، کہنے کا کچھ رہتا ہے، جب آدمی رہتے ہیں تو کچھ کہنے کا موقع ملتا ہے، دل چاہتا ہے کہ کہوں، رہتا ہے 10 منٹ، کیا کہوں آپ کو میں میرے دوست بزرگوں۔ اسی لیے اللہ کی مانو پہلے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے لوگوں کہہ دیجئے میری امت کے لوگوں سے، کہہ دیجئے میرے بندوں سے، ہم تیری عبادت کرنے والے نہیں ہیں، اور اے میرے نبی آپ سنا دیجئے، ہم اپنی مرضی سے نہیں بولتے ہیں، نبی بھی اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے، نبی کو بولنے کا حق نہیں تھا۔ ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا نبی اللہ میرا شوہر انتقال کر گیا اور میرے دیور نے میرے ہاتھ سر پر ہاتھ رکھ دیا اور جائیداد سب لے لی۔ پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا مکہ مدینے میں کہ کوئی مرتا تو جو اگر بڑا بیٹا بھی اپنی ماں کے سر پر ہاتھ رکھ دیتا تو اس کی ماں اس دن سے اس کی بیوی بن جاتی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور چلتا مسافر بھی اس کے مال پر کوئی پہلا ہاتھ رکھ دیتا تو اس کی زمین جائیداد مال اس کا ہو جاتا تھا۔ یہ رواج تھا، کیا اچھا رواج تھا غلط رواج تھا؟ اچھا رواج نہیں تھا، غلط رواج تھا۔ تو وہ عورت آ کے رونے لگی کہ میری بیٹی ہے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اس کی شادی کرنی ہے، کیا کرو، زمین جائیداد دوسروں نے قبضہ کر لیا، ہم رونے دھونے میں لگ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ کیوں نہیں کچھ کہا؟ اسی لیے کچھ نہیں کہا کہ اللہ کے حکم کا انتظار کرتے۔ نبی کی بھی گرفت ہوئی ہے میرے دوست بزرگوں، یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام اور بہت سے انبیاء جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ 25 نبیوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے، باقی نبیوں کا ذکر قرآن میں نہیں آیا ہے۔ گوتم بدھ جو بدھسٹ لوگ کہتے ہیں، ان کے جو ماننے والے گوتم بدھ ہے، مولانا سلیمان ندوی نے ان کو نبی کہا ہے۔ بہت سارے انبیاء ایسے تھے جن کو لوگوں نے پوجا پاٹ شروع کر دیا اور وہ کسی نہ کسی نبی کی امت ہے۔ آج دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، تمام مذاہب کے ماننے والے کسی نہ کسی نبی کی امت ہے، بگڑی ہوئی شکل میں کسی نہ کسی نبی کی امت ہے، اور وہ عصری تعلیم کو بھلا دیا اور نقلی تعلیم کو لے کر چلے۔ ایمان جب دل میں رہتا ہے میرے دوست بزرگوں، آگ نہیں جلا سکتی، کاٹ کھانے والے جانور نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جذبہ ایمانی کو دل میں رکھنا چاہیے، یہاں وہ ہو رہا ہے، وہاں وہ جل گیا، وہاں وہ مار دیے گئے، سب بیکار بات ہے، آپ سب کو چھوڑ دیجیے۔ کون کہاں مرتا ہے؟ اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو مرتا ہے، مرضی ہوتی ہے تو نہیں مرتا ہے۔ ہم انسانوں کو اور مسلمانوں کو اپنی انفرادی زندگی ہم کیسے ہیں، اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کیجیے، اور اپنے پڑوس، چاروں طرف کے پڑوس کی زندگی کو اپنے جیسی زندگی بنانے کی تعلیم اور تبلیغ کیجیے، ماحول بنتا ہوا چلا جائے گا۔ اسی کو تقویٰ کہا ہے۔ یمن جو دنیا کا سب سے پہلا شہر ہے، یمن دنیا میں سب سے پہلا شہر جو بنا ہے وہ ہے یمن۔ یمن میں ایک شہر ہے نجران۔ نجران کا بادشاہ نوشیروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب جو بادشاہ تھا، وہ نوشیروہ کے زمانے کا اس وقت ایران کا بادشاہ نوشیروہ تھا اور یمن کا بادشاہ ذو نواز تھا۔
علامہ مفسر عبد الحقانی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر حقانی میں اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ مصعب ابن رومی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یمن کے نجران شہر کے بادشاہ ذو نواس کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ یہ لوگ قوم غمیر جو ملک شام حضرت سام بن نوح کی اولاد اور نسل میں سے ایک قوم تھی، قوم غمیر۔ قوم غمیر جو ہے وہ نجران میں آ کر یہودیوں کے خوف سے رہنے لگی تھی۔ وہاں پر وہ لوگ دین موسوی کے ماننے والے تھے اور کچھ لوگ دیندار تھے اور اس میں کچھ اللہ والے بھی تھے۔ تو ان لوگوں کے واقعہ ہے کہ ذو نواس بادشاہ مشرک تھا۔ اس مشرک بادشاہ نے قوم نجران یمن کے شہر کے لوگوں پر بادشاہت کیا تھا۔ اس بادشاہ کے بارے میں یہ واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ اس بادشاہ، وہ بادشاہ بڑا ظالم تھا۔ ہم ایمان کی مثال دے رہے ہیں آپ کو۔ وہ بادشاہ بہت بڑا ظالم تھا۔ تو جب وہ مرنے لگا ذو نواس بادشاہ تو وہ جادوگر بھی تھا، عجیب عجیب ٹوٹکے دکھاتا تھا، عجیب عجیب مادیاتی چیزوں کو ایک دوسرے میں ترکیب کر کے لوگوں کو حیران کر دیتا تھا۔ سارے لوگ ان کے جادو سحر ٹوٹکے سے متاثر تھے اور شرک و بت پرستی میں مبتلا، اور اپنی تصویر بنا کر اس کی پوجا پاٹ کرواتا تھا اور کہتا تھا میں اللہ، نمرود کی طرح کہتا تھا میں اللہ۔ سورہ بروج میں اس کا ذکر آیا ہے، والسماء ذات البروج والیوم الموعود۔ اس سورت کے اندر میں آسمان کے ستارے کی حقیقت، چاند کی حقیقت، ستارے چلتے ہیں اس کی حقیقت، بروج کی حقیقت، کیا سائنس بیان کرے گا؟ قرآن نے سورہ بروج میں سب بیان کر دیا ہے۔ تفسیر تو پڑھیے، سائنس پڑھیں گے، پی او سی پڑھیں گے۔ سورہ بروج کون پڑھے گا میرے دوستو بزرگوں؟ سورہ بروج میں سب پی او سی فرسٹ سیکنڈ سب موجود ہے۔ آپ پڑھو تو صحیح، مفسر قرآن کے پاس جاؤ تو صحیح۔ تو نجران کا ذو نواس جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے ظلم و ستم بہت کر دیا۔ جب مرنے لگا تو جادوگر تھا، اس نے کہا اپنے امراء سلطنت وزیروں سے بلا کر کے کہا کہ ایک کام کرو، اب تو میں مرنے والا ہوں تو ایک اچھا چالاک لڑکے ہوشیار کو میرے حوالے کرو، میں جتنا جادو جانتا ہوں میں اس کو سکھا دوں گا، اور میں مر جاؤں گا تو سینے لے کے چلا جاؤں گا، اس لیے ایسا کرو کہ ایک اچھا ہوشیار چالاک بچی کو مجھے حوالے کرو۔ ساری قوم کے لوگوں نے مشورہ کر کے بہترین چالاک ہوشیار عقل مند جس کو سمجھا جاتا تھا اس ایک نوجوان کو اس بادشاہ کے حوالے کر دیا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ نوجوان دل کا اچھا اور دین موسیٰ علیہ السلام کا فالوور تھا، یعنی مکمل سچا دین ماننے والا تھا، لیکن ماحول کے حساب سے تھوڑا بھٹک گیا، ادھر ادھر بھی کر لیا کرتا تھا، معلوم نہیں ہوتا تھا۔ بادشاہ کے پاس وہ بچہ آنے جانے لگا، جس راستے سے آتا جاتا تھا بادشاہ کے گھر اور اس بچے کے گھر کے بیچ میں ایک دین اسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ایک بڑے عالم کا خانقاہ تھا جس کو راہب بولتے ہیں۔ اس خانقاہ کے پاس لوگ بھیڑ لگائے رہتے تھے۔ وہ بچہ جب جاتا گزرتا دیکھتا کہ بھیڑ لگی ہوئی ہے تو روز وہاں پر رک جاتا تھوڑی دیر۔ راہب عالم دین کی تقریر سن کر کے لوگ جب میں غفیر ہوتے گئے، اچھی بات بتاتا تھا، لوگوں کی بھلائی کی بات بتاتا تھا۔ وہ بچہ رک رک کر تقریر سنتے سنتے ان کا گرویدہ ہو گیا، اور کبھی گھر سے دیر نکلتا تو بادشاہ کے پاس دیر ہو جاتی، اور کبھی بادشاہ یہاں تقریر سن کر بادشاہ کے پاس جاتا تھا اور وہاں سے نکل کر گھر جانے میں دیر ہو جاتی تھی۔ تو کبھی ماں مارتے اور باپ مارتے، کبھی بادشاہ مارتے کہ تو دیر کیوں آتا ہے، وہ کہتا کہ دیو سے کیوں جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن اس نے راہب نے کہا کہ بھائی ہم سے دیر اس لیے، راہب سے کہا کہ ہمیں دیر اس لیے ہو جاتی ہے کہ ایک راہب ہے جو کچھ تقریر کرتے ہیں اور میں ان کو سننے لگتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اس کی بات نہیں سننا، وہ تم کو گمراہ کر دے گا۔ یعنی جو راہ ہدایت کی تقریر کر رہا تھا اس کے بارے میں جادوگر ذو نواس بادشاہ نے کہا اس کی تقریر نہ سننا، تم کو گمراہ کر دے گا۔
مگر اس کے دل میں بات پیوست ہو گئی تھی، کہاں سننے والا تھا، اس لیے اس کے راستے میں تقریر سنتا ہی جاتا تھا، دیر ہوتی رہی۔ اتفاق سے ایک دن جب گیا تو راہب کے آنے خانقاہ سے پہلے بہت بڑا جنگل راستے میں پڑتا تھا۔ اس جنگل میں ایک دونوں طرف سے کچھ مسافر کھڑے تھے اور بیچ میں مفسرین نے کہا کہ ایک شیر تھا، بعضوں نے کہا کہ بہت بڑا اژدہا سانپ تھا جو قابو میں آنے والا نہیں تھا۔ تو لوگ ڈر رہے تھے کہ راستہ کیسے پاس کرے۔ تو اس جو یہ نوجوان تھا، اس نوجوان نے سوچا آج جو ہے راہب کو بھی امتحان لینے کا وقت ہے اور بادشاہ کا بھی امتحان لینے کا وقت ہے، دیکھتے ہیں کس کا دین صحیح ہے، جس کا دین صحیح ہوگا اسی کے مطابق جائیں گے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلے انہوں نے راہب کی بات مانی اور بعضوں نے لکھا ہے کہ پہلے اپنے بادشاہ کے قسم دے کر کہا کہ اگر بادشاہ قسم سے اگر وہ صحیح ہے تو تم مر جا، اور ایک ڈھیلا اٹھایا اس کو پھینکا تو وہ سانپ پھن کاٹ کے اور لوگوں پر دشمنی جیسا چہرہ کیا۔ تو پھر اس نے دوسرا ڈھیلا اٹھایا اور اس نے کہا اگر میرا راہب خانقاہ کا عالم کا دین سچا ہے تو پھر تو اس کے خدا کی طرف سے ڈھیلا کو پھینکتا ہوں، تم کو مارتا ہوں، تم مر جا، اللہ کے حکم سے تم مر جا۔ اس نے ڈھیلا مارا اور چھوٹا سا ڈھیلا تھا، سر پر لگا اور وہ سانپ مر گیا۔ اس کو یقینہ ہو گیا، سارے لوگ وہاں کے لوگ بھی اس کے گرویدہ ہو گئے، راستہ صاف ہو گیا۔ شدہ یہ بات لوگوں تک پہنچ گئی۔ اب لوگ اس کے پاس آنے لگے کہ یہ بہت شفا یاب انسان ہے، جس کو جو کہہ دیتا ہے ہو جاتا ہے۔ لوگ آنے لگے اور لوگوں نے اپنی درخواستیں پیش کرنے لگے اور جن کی درخواست جو آتی، جو بیمار ہو کر آتا وہ ٹھیک ہو جاتا۔ اب اس کا چرچا ہو گیا۔ ایک اندھا آدمی کو معلوم ہوا کہ یہ بینا کر دیتا ہے اور وہ بادشاہ کے ہی پاس رہنے والا اندھا وزیر کا لڑکا تھا۔ اس کو معلوم ہوا کہ فلاں نوجوان جو ہمارے یہاں سے جاتا ہے اور آتا ہے وہ آدمی بہت بڑا بزرگ آدمی ہے، وہ اندھا کو بینا کر دیتا ہے، روشنی دے دیتا ہے۔ اس کے پاس آیا تو اس لڑکے نے دعا کی اللہ سے، یا اللہ راہب عالم دین سچا ہے اور اس کا دین سچا ہے تو میں ان کے دین کو مانتا ہوں، مسلمان ہوں، اس لیے آپ ان کو ٹھیک کر دیے، اور ہاتھ چہرے پر پھیر دیا، وہ بینا ہو گیا، اس کی روشنی آنکھ میں آ گئی۔ اب بادشاہ نے جب دیکھا کہ یہ تو اندھا تھا، اس کو کوئی دوسرا چلاتا تھا، اب یہ بغیر کسی کے سہارے سے چلتا پھرتا کام کرتا ہے، بادشاہ ذو نواز نے اس کو بلایا اور کہا کہ تو دیکھتا ہے کیا؟ اس نے کہا میں دیکھتا ہوں۔ کہا تو اندھا تھا؟ اس نے کہا نہیں، ہمارے یہاں جو بچہ جاتا آتا ہے آپ کے پاس آتا ہے سیکھنے کے لیے، بہت بزرگ آدمی ہے، اس نے مجھے ہاتھ پھیرا چہرے پر اور دعا دے دی اور میں ٹھیک ہو گیا۔ تو کہا اچھا، اور لوگوں سے معلوم کیا تو ہاں اس بچے کی بڑی شہرت ہو گئی ہے۔ اس طریقے سے اس بادشاہ کا غصہ آیا، میرے یہاں رہنے والا آدمی اتنا شہرت پا گیا ہے، سب اس سے شفا لے رہے ہیں۔ تو اس نے ایک دن اس کو بلایا اور کہا کہ یہ کام تو چھوڑ دے، تو کس کا دین مانتا ہے؟ تو اس نے کہا تم کو یہ شفا کی طاقت کس نے دی ہے؟ بادشاہ نے پوچھا اس بچے سے، تو اس بچے نے کہا یہ شفا کی طاقت میں نہیں کر سکتا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا میرا اللہ دیتا ہے۔ تو اس بادشاہ نے کہا میرا اللہ؟ تیرا اللہ تو میں ہوں، اور کون تیرا اللہ ہے؟ کہا ہے بادشاہ تیرا اللہ کچھ اور میرا اللہ کوئی اور، میرا اللہ وہ ہے جو سب کو شفا دیتا ہے، اور تو میرا اللہ نہیں ہے، میرا اللہ تو سب جگہ موجود ہے۔ تو اس بادشاہ کو بہت غصہ آیا، جس کو اتنا پالا پڑھایا لکھایا وہ آدمی ہماری مخالفت پہ اتر آیا۔ تو بادشاہ صاحب نے کہا کہ کام کر، یہ مانے گا نہیں۔ اپنے درباریوں کو بلا کر کے کہا کہ اس کو لے جا پہاڑ کی چوٹی پر، اس کے نیچے گرا دے۔ تو اس کو لے گئے بادشاہ کے حکم سے پہاڑ کی چوٹی پر، جیسے ہی لے جا کر اس کو ڈھکیلنے ہی والے تھے کہ اللہ سے اس نے دعا کی، یا اللہ اگر میں تیرے دین پر قائم ہوں اور سچ ہوں اور یہ لوگ جھوٹے ہیں، رب کائنات میری دعا کی برکت سے تو اپنے فضل و کرم سے ان لوگوں کو نیست و نابود کر دے اور بادشاہ کو سمجھا دے کہ تو اچھا ہے اور سچا ہے اور یہ جھوٹا خدا ہے۔ تو پہاڑ میں زلزلہ آیا اور وہ سارے وزراء جو نیچے گر کے مر گئے۔ وہ آدمی آیا بادشاہ کے پاس اور اس نے کہا علیکم السلام،
ارے تو بچ کر چلا آیا، میرا درباری کہاں ہے؟ کہا اللہ نے اس کو مار دیا، میرے اللہ نے تیرے درباریوں کو مار دیا۔ اور غصہ آیا اس کو، اور دوسرے وزیروں کو بلایا اور کشتی میں سوار کر کے بیچ سمندر میں جا کے اس کو پھینک دو۔ تو سمندر میں جاتا رہا، یہ دعا کرتے رہے، اور بیچ سمندر میں جانے کے بعد جب اس کو پھینکنے ہی والے تھے وہ لوگ، تو اس نے کہا اے میرے خدا، اگر تو سچا ہے اور یہ جھوٹے خدا کا دعوے دار لوگ ہیں تو سچا اور جھوٹا خدا میں فرق ظاہر کر دے۔ اللہ سے دعا کیا، اچانک طوفان زور کی آئی، کشتی طوفان میں ٹیڑھی ہوئی اور سارے لوگ گر گئے، اور فرشتے نے اس بچے کو بچا لیا اور وہ کشتی کنارے پر آ کر لگ گئی، بچہ نکل کے باہر آ گیا۔ پھر یہ بچہ بادشاہ کے پاس آیا، سلام کیا اس زمانے کے لحاظ سے، تو اس نے کہا تو بچ کیسے گیا؟ کہا میرا اللہ سب کا سب سے بڑا ہے، میرے اللہ نے مجھے بچا لیا اور تیرے وزیروں کو اپنے پیٹ میں، سمندر کے پیٹ میں ڈال دیا۔ اس کو اور غصہ آیا، اس نے بہت بڑی بوڑی کی طرح جگہ کھدوایا اور اس میں آگ جلائی، اور آگ جلا کر کے اس میں سارے قوم کے لوگوں کو جمع کیا، اور اس کے بعد کہا کہ اس بچے کو اس آگ میں ڈال دے۔ تو اس بچے نے کہا کہ اے بادشاہ، تو مجھے جو مارنا چاہتا ہے تو مار نہیں سکے گا، لے قوم کی حفاظت، تو سب قوم کو آگ میں جلائے گا، اس لیے میں آگ میں جلنے تیار ہوں، اس سب کو بچا لو۔ قوم کو اعلان کیا کہ یہ سب آپ کو بچانے کے لیے میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں اور میں خود اپنی جان نشاور کرتا ہوں، تم سب بچ جانا، میرا خدا سچا ہے، مگر اس کو جھٹلا دینا، اگر تم بچ جاؤ گے تو اس شیطان کو تم بادشاہ نہیں ماننا، اللہ نہیں ماننا۔ اور بادشاہ کو کہا آپ تیر بنائیے اور تیر پر دعا یہ کیجئے کہ اس آدمی کو اس کے رب کے حکم سے مار دے، رب بھی حاضر غلام۔ کہا اس جملہ کو پڑھ کر بولو تو ہم مر جائیں گے۔ ایسے ہی کیا، وہ تیر لگائی تو کن پٹی پر تیر آئی، اور وہ بچہ ایسے ہاتھ ایسے سوتے ہیں سنت کے مطابق، ایسے ہاتھ رکھ کر کے وہ بچہ مر گیا۔ قوم نے دیکھا کہ یہ بچہ جو کہا ہے ویسے ہی ہوا ہے، اس کا مطلب سچ ہے کہ بادشاہ جھوٹا ہے۔ سب نے اعلان کیا کہ میں اب آپ کو بادشاہ بھی نہیں مانتا اور آپ کو اب اللہ بھی نہیں مانتا، میرا اللہ وہ ہے جو اس بچے کا اللہ تھا۔ بادشاہ کا دماغ خراب ہو گیا، جس کے لیے کوشش کیا تھا وہ سب بیکار ہو گئی۔ یہاں پر تو کہتے ہیں 40,000 آبادی کی قوم کو اس بادشاہ نے اس گڑھے میں ڈال دیا تھا، اور اسی کا ذکر قرآن مجید میں ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، اصحاب اخدود کے واقعہ میں سے کہ قتل کیے گئے 40,000 لوگوں کو اس گڑھے میں ڈال کر آگ میں ڈال دیا تھا لوگوں نے۔ لیکن بچہ اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ میرے دوستوں، اب میں کیا بولنا چاہ رہا تھا، 33 ہو گیا ہے۔ اب اس کا نتیجہ مجھے بتانا تھا، اس کا آنسر مجھے بتانا تھا کہ ایمان کا کیا مطلب ہے، اس واقعہ کا کیا مطلب ہے۔ تفسیر والوں نے اس کا واقعہ 2 صفحے میں لکھا ہے۔ اب 2 صفحے کی بات کو بتا کر سمجھانے میں تو وقت لگے گا، اور آپ لوگوں کو ہر جمعہ بولتے ہیں کہ 15-10 منٹ پہلے آئیے، اور میں یہ بھی شروع میں اسی لیے بولا کہ اللہ کہتا ہے کہ مجھے مانو تو میں تجھے مانوں گا۔ آپ سننے کے خواہش مند ہیں تو پہلے آنا چاہیے آپ کو۔ اب یہاں سے میرے دل میں بات آ رہی ہے تو ابھی آپ کو آدھا گھنٹہ سمجھاؤں اور اس واقعہ کی شرح بتاؤں اور اس کا مسئلہ بتاؤں۔ اب مسئلہ بھی نہیں بتا سکتا، شرح بھی نہیں بتا سکتا۔ ایمان کیا چیز بتائیے؟ گجرات میں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں مر رہا ہے، آپ اپنے لیے کیجیے نا۔ جمعہ کے دن کے لیے اذان جب ہوتی ہے، کھانا پینا ہر حلال چیز حرام ہو جاتی ہے۔ آپ جمعرات کے دن سے لے کر آپ اس کی تیاری کر لیں۔ جمعہ کے دن آپ 15-20 منٹ پہلے نہا دھو کر مسجد میں آ جائیے، کچھ اچھی بات سنیں گے اور اس کے بعد تربیت پائیں گے۔ غیر لوگ اپنے مندروں میں جا کر کے پنڈتوں کی بات 2 دن پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جا کے دیکھ لیجیے، رپورٹ سب کو موجود ہے۔ وہ کیا کیا تعلیم دیتے ہیں شیطان۔ ہم اپنی انسانیت کی تعلیم دینے کے لیے تیار نہیں میرے بزرگوں دوستو۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان بک نہ جائے، جان چلی جائے، اس واقعہ کو اپنے دل میں رکھیے کہ بچے نے اپنی جان دے دی قوم کو بچانے کے لیے۔ ہے آپ میں کوئی ایسا آدمی جو قوم کے بچانے کے لیے اپنی جان دے دے؟ ٹرین میں چلنے والا آدمی مار کھاتا ہے، ہزاروں مسلمان ٹرین میں موجود ہے، سب کے سب اپنی جان بچانے کے لیے
मुंह देख रहा उल्लू बना हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है। वअइदु लहुम मस्ततातु मिन कुव्वति व रिबातिल खैर, कहां चले गए, बुज़दिली हो गई और ईमान कहां चला गया। मुसलमान तो सिवाय खुदा के किसी से नहीं डरता है। ये वाकया बता रहा है बादशाह वक्त की, किसी ने परवाह नहीं किया। बच्चे ने अपनी जान दे दी, ईमान का सौदा नहीं किया। अपनी कौम को बचाने के लिए अपनी जान तो दे दिया, मगर कौम के खिलाफ आप नहीं गए थे। है कोई ऐसा? हमारी तंजीम को मदद करने वाला कोई मुसलमान ऐसा नहीं है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसको कहते हैं ईमान। इसी ईमान का जिक्र करने के लिए अल्लाह ने फरमाया अपने नबी को, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। ऐ नबी कह दीजिए, तेरा ईमान तेरे साथ, तेरा अमल तेरे साथ, मेरा ईमान मेरे साथ, मेरा अमल मेरे साथ। वला अना अअबुदु मा अबदतुम वला अंतुम अअबुदूना मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। मेरा दीन मेरे लिए, तेरा दीन तेरे लिए है। हम अल्लाह के दीन पर कायम रहेंगे, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाएगा। और जहां गलती की तो यूनुस और जकरिया की तरह लोग मुसलमानों की पकड़ होगी और मुसलमान उसमें पीछे जाएंगे, जो आज दुनिया का हाल है और आप देख रहे हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जान से, माल से इस्लाम की खिदमत कीजिए, मस्जिद और शायर इस्लाम और कुरान की खिदमत कीजिए। इसीलिए चलते चलते ईमान का तकाजा बनता है कि मस्जिद के लिए भी आप कुछ देते हुए, जन्नत देते हुए